آپ جانتے ہیں 8 فروری کو ہمارا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو یہاں پہ امانت سپرد کرنے کا بھی ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ کس قدر اگر بندہ امانت دار پر جس کا حق ہے اس تک نہ پہنچائے تو کتنا بندے کو گناہ ملتا ہے، اس کی سزا کتنی ہے۔ رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایما رجل استعمل رجلا علی عشرۃ انفس علم ان فی العشرۃ افضل من استعمل فقد غش اللہ ورسولہ وغش جماعت المسلمین او کما قال۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا بندہ کہ جس نے یہ جانتے ہوئے یہ علم رکھتے ہوئے اس نے کسی کو والی بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، جس طرح صاحبان اقتدار اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریبیوں کو عہدوں سے نواز دیتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے سبق حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مرد جس کے پاس علم تھا کہ میں جس بندے کو عہدہ سپرد کر رہا ہوں، جس بندے کو عہدہ دے رہا ہوں، اس کے برعکس اور بندہ وہ زیادہ اس کے آل ہے، فرمایا غش اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہیں کی، فرمایا وغش جماعت المسلمین، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بدعنوانی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے، ایسے شخص کی سپورٹ کرنی چاہیے جو صحیح معنی کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق وہ حقدار بھی ہو، جہاں پہ وہ آپ کے ساتھ دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہے وہ یہ بھی عہد کرتا ہو کہ کل جا کر اسمبلی کے اندر خواہ وہ نیشنل ہو، خواہ قومی ہو، خواہ صوبائی ہو، جو بھی اسمبلی ہو، اس کے اندر جا کر وہ اسلام کی بات بھی کرے گا، تبھی جا کر آپ نے جو ذمہ دار مقرر کیا، جو آپ نے عہدے دار کو عہدے پر منتخب کرنے کے لیے آپ نے جو کوشش کی وہ آپ کی کوشش رائگاں نہیں گئی۔